بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 13 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہیچ علم بہتر از تفسیر نیست، ہیچ تفسیر بیاز تاثیر نیست۔ اگرچہ علم تفسیر تمام علوم سے بڑھ کر ہے، تاہم اصل چیز علم تاثیر ہے، جو علم تفسیر سے بھی بڑھ کر ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر عالم کے خود بے تاثیر ہونے کے باعث اس کی تصنیف و تفسیر خلق خدا کی گمراہی کا موجب ہوتی ہے، جبکہ فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر تصانیف با تاثیر ہونے کے باعث خلق خدا کی ہدایت کاملہ کا ذریعہ ہے۔ واضح ہو کہ اگر عالم صاحب تفسیر بے تاثیر ہے تو وہ مفسد ہے، یعنی خلق خدا کی گمراہی کا موجب ہے۔ اگرچہ ہزاروں چلے کرتا رہے، لیکن بے تاثیر تفسیر کے مطالعہ کے باعث رجت یعنی ٹھوکر کھا کر بالآخر دیوانہ ہو کر یا کافر ہو کر مرے گا، کیونکہ در حقیقت وہ عالم جاہل ہے، اور جو کوئی جاہل ہو وہ عارف باللہ فقیر نہیں ہو سکتا، اور جو فقیر ہو وہ ہرگز جاہل نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم را آموز از مہد تا لحد، انتہائی نیست علمش حد زہد۔ اگرچہ علم کو گود سے گور تک حاصل کرنے کا حکم ہے، تاہم وہ علم محض علم تاثیر یعنی تصور اسم اللہ ذات ہے، جس علم کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ علم تاثیر یعنی تصور اسم اللہ ذات انسان کی جان کا ہمیشہ کے لیے رفیق ہے، اور تصور اسم اللہ ذات سے محروم جاہل فقیر شیطان کا رفیق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم ظاہر شیر باطن شد شکر، ہر دو را آمیز بعض شہد تر۔ علم ظاہر مراد اس تصوف پاک کا ظاہری مطالعہ، دودھ اور باطن مراد اس تصوف پاک کی تاثیر یعنی تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہونا شکر ہے۔ دونوں ظاہر و باطن کو ملا لے تاکہ شہد سے بھی بڑھ کر لذیذ ہو جائے۔ دعوت پڑھنے کے لائق وہ شخص ہے جو عامل کامل اہل وجود مغفور ہو، بارگاہ الہی کے حضور اسے قرب ربانی حاصل ہو، روحانی جثہ رکھتا ہو اور عین العیانی ہو۔ وہ صاحب توجہ توفیق اور صاحب تصور تحقیق ہو، نیز صاحب تصرف تصدیق اور صاحب تفکر تصدیق ہو۔ وہ شخص جو فنا فی اللہ، عارف باللہ اور اسم اللہ ذات میں مستغرق اور باطن میں ذات نور کا مشاہدہ کرتا ہو، اور متبرکات تجلیات الہی اس پر وارد ہوتی ہوں، تو وہ ہر شخص اس بات کے لائق ہے کہ اولیاء اللہ روحانی اہل قبور کی قبروں پر دعوت پڑھ سکے۔ جب کامل صاحب دعوت کسی ایسی قبر پر جائے جس میں روحانی بمنزلہ تیغ برہنہ ہو، اور وہ قبر کے نزدیک بیٹھ کر قرآن مجید کی سورہ ملک اور یا سورۃ یاسین اور یا سورۃ مزمل یا جس قدر کہ قرآن پاک اسے حفظ ہو پڑھے اور دل سے روحانی کی طرف متوجہ ہو۔ اگر دعوت پڑھنے والا غالب ہے تو پڑھتے وقت روحانی ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور باادب ہو کر قرآن مجید سنے گا، اور اگر پڑھنے والا ناقص ہے تو روحانی ایک ہاتھ یا ایک بالشت کے فاصلے پر روبرو باادب بیٹھ کر قرآن مجید سنے گا، اور اس وقت دعوت کا پڑھنے والا علمی ترکیب و ترتیب سے اس روحانی کو قید کر لے گا، جو تمام عمر اس کی قید سے ہرگز رہائی نہ پائے گا۔ جہاں چاہے گا وہ روحانی
حاضر ہو جائے گا۔ صاحب باطن ارب اللہ ناظر اولیاء اللہ میں سے ایک روحانی میں اس قدر قوت اور توفیق ہے کہ اگر تمام جہان جن و انس اور ملائکہ اور جو کچھ روئے زمین پر ہے ایک جگہ جمع ہوں تو روحانی ان تمام عالم زندہ پر غالب آئے گا، اور اگر صاحب عیاں صاحب دعوت با ترتیب دعوت پڑھے گا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام علیہم رحمت الرحمن، غوث، قطب، شہید، ابدال، اوتاد، فقیر درویش، عارف، ولی، مومن اور مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر روز قیامت تک کے تمام دنیا کے کل و جز روحانیت اس کے گردا گرد صف با صف کھڑے ہوں گے، اور وہ سب کے ساتھ مصافحہ کرے گا، اور ان کی مجلس ملاقات اسے تمام عمر بلکہ زندگی اور موت دونوں میں نصیب ہوگی۔ اس قسم کی دعوت پڑھنا صاحب عیان کو شایان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین العیاں کے لیے قبر پر دعوت پڑھنا اور قرآن پاک کی برکت اور حکم الہی سے تمام ارواح کو مقید کرنا مناسب اور موزوں ہے۔ جو اہل دعوت کامل یہ راستہ نہیں جانتا اسے دعوت پڑھنے والا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو فقیر اہل دعوت اہل حضور اور غالب ہو کر قبر کی روحوں کو ایذا پہنچائے گا وہ دنیا و آخرت دونوں عالم میں ذلیل و خوار ہوگا۔ جاننا چاہیے کہ خاموشی کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ خاموشی کے ان 4 طریقوں میں سے خاموشی کی قسم اول یہ ہے کہ اہل دنیا متکبر اور ظالم نفسانی تکبر کی وجہ سے غریب، عاجز، مظلوم، مسکین اور فقیر کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعلنی مظلوما ولا تجعلنی ظالما، اے اللہ تو مجھے مظلوم بنا، ظالم نہ بنا۔ ایک اور حدیث پاک آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں رقم فرماتے ہیں، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور دنیا سے مسکین ہی اٹھا، اور قیامت کے دن بھی مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حساب کتاب ہو۔ اور غریب وہ ہے جس کے وجود میں غلطی، غیبت، غلاظت اور غضب و غصہ نہ رہے، اور شکستہ اسے کہا جاتا ہے جس نے طاعت الہی کا طوق گلے میں پہنا ہو۔ اور ہر اولیاء اللہ کو مسکین نام کا خطاب رب الارباب کی طرف سے ہے۔ خاموشی کی دوسری قسم یہ ہے کہ عیب پوشی کی خاطر خاموشی اختیار کرنا۔ اس خاموشی میں خود فروشی اور دکانداری ہے۔ ایسا دکاندار ظاہر میں جمعیت سے آراستہ ہوتا ہے لیکن باطن میں وہ بے معرفت اور پریشان رہتا ہے۔ ایسی درویشی سراسر مکروہ فریب ہے۔ ایسی خاموشی اور ایسا علم اور ایسی حلیمی اور سلیمی دراصل لوگوں کو پھنسانے کا جال ہے۔ یہ خاموشی بھی کبر ہے۔ سوئم آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خاموشی جو زندہ قلب و دل کے تفکر، ذکر، فکر، مراقبہ اور دل کی طرف متوجہ ہونے سے ہوتی ہے، یعنی وہ قلب جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ کن فیکون کے الہام اور الست کے پیغام لیتا ہے، خاموشی اسی کی درست ہے جو عین در عین اور مقرب رحمان ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہیں، الرحمن علی العرش، وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرش اکبر دل بود از دل بے بین، نظر حق بر دل بود حق الیقین۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اعظم انسان کا دل ہے، مگر وہ دل جس میں تصور اسم اللہ ذات قائم ہو۔ اے طالب،
دل میں تصور اسم اللہ ذات قائم کر اور پھر اپنے دل کو دیکھ تاکہ تجھے یقین محکم حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ بھی صاحب تصور اسم اللہ ذات کے دل پر ہے۔ چہارم آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی خاموشی جس کی جان شوق الہی کی آگ سے کباب ہو گئی ہو اور وہ اللہ کے ساتھ بے حجاب ہو کر خون جگر پیتا ہو، اور وہ نفس، خلقت، شیطان اور دنیا کو فراموش کر کے معرفت فی اللہ میں محو ہو، ایسی خاموشی عارف با اللہ کے لیے فرض عین ہے۔ جو توحید میں غرق ہو اور جسے ذات نور کا دیدار حاصل ہو، ایسی خاموشی پروردگار کے ساتھ خلوت ہے۔ اس میں باطن مست اور ظاہر شریعت میں ہوشیار رہتا ہے اور بدعت اور غیر شرعی باتوں سے 1000 بار استغفار کرتا ہے۔ اسی کو ذکر ذوق لازوال اور ذکر اللہ یگانہ کہتے ہیں، اور بہت زیادہ لا یعنی کلام کرنے والوں کو رجت لاحق ہوتی ہے۔ ناقص کو معرفت اور حکمت حضور کی باتیں حکم قرب اللہ سے بعید ہیں، یعنی نہیں بتانی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکلموا کلام الحکمت عند الجہال، جاہلوں کے پاس حکمت کی باتیں نہ کیا کرو، یعنی جو شخص علم تصوف، علم باطن اور معرفت الہی وصال سے جاہل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث پاک اس کتاب میں رقم فرماتے ہیں، من عرف ربہ فقد کل لسانہ، جس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا پس اس کی زبان گونگی ہو گئی، یعنی خاموش ہو گئی۔ ایک اور حدیث پاک آپ رحمۃ اللہ علیہ اس رقم تراز ہیں، السکوت رأس الاسلام، خاموشی اسلام کا سر ہے۔ السکوت تاج المومنین ومن سکت سلم ومن سلم نجا، السکوت قرب الرب، السکوت انیس الرحمن، السکوت مع اللہ، قال القلب، السکوت احیاء العلوم، السکوت خیر، السکوت مفتاح الجنت، السکوت حصار من شر الشیطان، السکوت مفتاح الحکمت، السکوت سلیم القلب، السکوت یمیت النفس، السکوت یحیی القلب، السکوت السلامہ الروح، السکوت نور الہدا، السکوت ثمرۃ الایمان، السکوت نجات الخلق، السکوت خلوت التوحید، السکوت جامع الجمعیت۔ خاموشی مومن کا تاج ہے، اور جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، اور جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی قرب الہی ہے، خاموشی انیس الرحمانی ہے۔ اللہ کے ساتھ زبان قلب سے گفتگو کا نام خاموشی ہے۔ خاموشی علوم کو زندہ کرتی ہے، خاموشی اچھی چیز ہے، خاموشی بہشت کی چابی ہے۔ خاموشی شر شیطان سے بچنے کے لیے بمنزلہ قلعہ کے ہیں۔ خاموشی حکمت کی چابی ہے، خاموشی سے قلب محفوظ رہتا ہے، خاموشی سے نفس مردہ ہو جاتا ہے، خاموشی سے قلب زندہ ہو جاتا ہے، خاموشی روح کی سلامتی ہے، خاموشی ہدایت کا نور ہے، خاموشی ایمان کا ثمرہ ہے، خاموشی خلقت سے نجات کا سبب ہے، خاموشی توحید کی خلوت ہے، خاموشی جامع الجمعیت ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 14 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔